دوستو 680 عیسوی میں جب 10 محرم کے دن کربلا کی یہ مشہور جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد اب نواسۂ رسول یعنی کہ حضرت امام حسین کی فیملی اور ان کے خاندان والوں کو، جو کہ لگ بھگ ساری کی ساری عورتیں ہی تھیں۔ ہائی ہیلو فرینڈس، اور آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آئیے ہم آپ دیکھتے ہیں ذکر حسین ایک ویڈیو کے مادھیم سے۔ کربلا میں کیا ہوا اور کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں ایک چھوٹے سے ویڈیو کے مادھیم سے۔ بہت ہی نالجیبل بات سنتے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو میں نے RH نیٹ ورک چینل سے لیا ہے۔ اس چینل کا اور اس ویڈیو کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ان کے چینل پر جا کر انہیں بھی سبسکرائب کر لیں اور اچھی معلومات لیں، اچھی ویڈیو دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شہیدان کربلا امام حسین کا ایک چھوٹا سا واقعہ ویڈیو کے مادھیم سے۔ دوستو 680 عیسوی میں جب 10 محرم کے دن کربلا کی یہ مشہور جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد اب نواسۂ رسول یعنی کہ حضرت امام حسین کی فیملی اور ان کے خاندان والوں کو، جو کہ لگ بھگ ساری کی ساری عورتیں ہی تھیں، ان کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ راستے میں جہاں ایک طرف آگے بنو امیہ کی فوج تھی کہ جو جیت کا جشن منا رہی تھی اور ناچ گانا کر رہی تھی، تو وہیں پیچھے غم سے نڈھال اور پریشان قیدی چل رہے تھے۔ یزید کی اس فوج کے بہت سارے سپاہیوں کے ہاتھوں میں شہیدوں کے کٹے ہوئے وہ سر بھی موجود تھے کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے، اور جن سروں کو وہ لوگ فخری انداز میں اپنے گورنر یا پھر اپنے حاکم یعنی کہ یزید کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بغیر سر کے یہ جو شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے، ان کی باڈیز پڑی ہوئی تھیں، یہ اگلے 2 یا پھر 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی تھیں۔ اور فائنلی 13 محرم کے دن ایک قبیلہ کہ جو دراصل اسی کربلا کے میدان کے آس پاس میں ہی آباد تھا اور جس کو اتہاس میں بنی اسد کے نام سے جانا گیا ہے، اس کی کچھ عورتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ آس پاس میں فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، تو اپنی ضرورتوں کے لیے ان لوگوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نہر فرات سے پانی بھر کر لا سکیں۔ مگر یہ عورتیں جب کربلا کے میدان کے پاس سے گزریں تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میدان میں تو اب دور دور تک صرف اور صرف لاشیں ہی نظر آ رہی تھیں، یعنی کہ شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے۔ کسی کا بازو کہیں پر تھا، کسی کا پیر کہیں تھا، تو کسی کا باڈی کا کوئی دوسرا پارٹ کہیں پر تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ساری عورتیں روتی روتی فوراً اپنے قبیلے کی طرف واپس ہوئیں، اور انہوں نے وہاں جا کر باقی سارے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی فوج کی طرف سے یہ سارا گھیراؤ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا، تو ہو نہ ہو ان لوگوں نے ان سارے ہی لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے جسموں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا ہے اور ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ چلو اب فوراً چلتے ہیں اور آخری رسموں کو ادا کرتے ہوئے ان سب جسموں کو دفنا دیتے ہیں۔ مگر دوستو، اس قبیلے کے مرد اس معاملے میں اپنی عورتوں سے راضی نہیں تھے اور انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ یہ حملہ بنو امیہ یعنی کہ یزید کی طاقتور فوج کی طرف سے کیا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ان سب کو دفنائیں گے یا ان کی آخری رسموں کو پورا کریں گے تو یزیدی فوج ہماری بھی دشمن بن جائے گی اور ہمارے اوپر بھی حملہ کر دے گی۔ اس پر ان عورتوں نے اپنے ہی قبیلے کے مردوں کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ احساس دلانے لگیں کہ آخر تم کیسے مسلمان ہو، دعویٰ تو کرتے ہو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا، مگر یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہو کہ جب تم لوگوں کو ان کی اولادوں، ان کی بیٹیوں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد آخرکار بنی اسد کے مردوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً کربلا کے میدان میں جا کر ان سبھی لوگوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب لوگ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں سارا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر ان سب کو دفنایا کیسے جائے، کیونکہ ان سبھی لوگوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی کا بازو کہیں دوسری جگہ پر تھا، کسی کا ایک پیر دوسری جگہ پر تھا، تو کسی کے جسموں کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ آخر میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک ہی بڑی سی قبر کھودی جائے گی اور اس میں ہی سب کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے گا۔ یہ لوگ ابھی اس قبر کو کھود ہی رہے تھے، تبھی اچانک سے ان لوگوں کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک گھڑ سوار
پر پڑی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی فوجی ہوگا۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کون ہو؟ تو گھڑ سوار نے بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا یعنی کہ زین العابدین ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی حضرت امام زین العابدین ہیں کہ جو حضرت امام حسین کے وہ اکلوتے بیٹے تھے کہ جو کربلا کی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ اس وقت کافی بیمار تھے، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس جنگ میں انوالو ہوئے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اتہاسکار اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ فی الحال بنی اسد قبیلے کے یہ مرد حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مل کر تمام شہیدوں کے جسموں کو دفن کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک قبر کھودی جاتی ہے کہ جس میں حضرت امام حسین کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کا یہ منظر بھی کافی دردناک اور رلا دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت امام حسین کے باڈی کے بھی سارے پارٹ الگ الگ ملتے ہیں۔ انگلی کہیں، ہاتھ کہیں، کاندھا کہیں، سینہ کہیں، یہ سارے ہی باڈی کے پارٹ الگ الگ ملتے ہیں۔ فی الحال سب سے پہلے حضرت امام حسین کو دفنایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ انہی کی ہی قبر میں ان کے دونوں بیٹے یعنی کہ حضرت امام علی اکبر اور 6 مہینے کے حضرت امام علی اصغر کو بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی قبر کھودی گئی ہوتی ہے اس کے اندر باقی سارے ہی شہیدوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جس قبر میں سارے ہی شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال جب یہ تدفین کمپلیٹ ہو گئی اور لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، تبھی اچانک سے ایک انسان نے کہا ٹھہرو، ہم نے ایک انسان کو تو ابھی دفن ہی نہیں کیا ہے، یہ دیکھو کوئی بوڑھے سے انسان ہیں۔ آگے بڑھ کر حضرت امام زین العابدین نے جب دیکھا تو لوگوں کو بتایا کہ یہ دراصل حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی الگ جگہ پر دفن کریں تاکہ جب بھی کوئی حضرت امام حسین کے پاس آئے تو ان کو ضرور سلام کر کے آئے۔ حبیب ابن مظاہر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ ایک انسان کی تدفین باقی ہے اور سب لوگوں کو دریائے فرات کی طرف چلنے کا آرڈر دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو سب سے پہلے ایک بازو ملا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو اس کے بعد دوسرا بازو ملا، اور کچھ آگے بڑھ کر اچانک سے لوگوں کو ایک اور شہید کا جسم نظر آیا جو دراصل کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عباس علمدار کا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر حضرت عباس کو وہیں پر ہی دفنانے کا فیصلہ کیا کہ جہاں پر دراصل جنگ کے دوران وہ گھوڑے سے نیچے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی جو قبر ہے وہ دراصل آمنے سامنے ہے۔ یہ تو معاملہ تھا تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت امام حسین کے اس سر کا کہ جس کو کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں اتہاسکاروں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی کہ حضرت امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اتہاسکاروں کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کے ہی علاقے میں یعنی پاس کے ہی گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے دفنایا تھا جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا رسول اللہ۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو آپ کامنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں، اور فرینڈز انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح کے اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا۔ مجھے بولنے کی طاقت نہیں رہی ابھی فرینڈز۔ محرم کے مہینے میں ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ امام حسین علی مقام شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
ہم تمام ہی لوگوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بھارت میں سکون و چین عطا کرے، ہمارے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اور بھی ایسے اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ویڈیو آپ کے لیے ہم لے کر آتے رہیں گے۔ اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے اللہ حافظ۔